دوپہر سر پر تھی۔ کچن میں کھانے کی تیاری کا شور تھا جو آج معمول سے ذرا ہٹ کر تھا۔ برتنوں کا شور پورے گھر میں گونج رہا تھا جو اس بات کا اظہار تھا کہ خاتون خانہ ناراض ہیں۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ گود میں رکھے صوفے پر نیم دراز تھا۔ کچن چونکہ اس کے کمرے سے 4 ہاتھ آگے تھا، اسی وجہ سے شور اسے صاف سنائی دے رہا تھا، جسے تنگ آ کر اس نے ہیڈ فون اٹھائے اور اس شور سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ کافی دیر تک وہ اپنے آفس کا کام کرتا رہا۔ آج اتوار کا دن ہونے پر اسے چھٹی تھی۔ خیر چھٹی کیا تھی، اس کے لیے سب سے تھکا دینے والا دن چھٹی کا تھا، جس دن اس کے گھر پر کوئی نہ کوئی ایسی بحث ضرور ہوتی جس سے اس کا دماغ خراب ہو جاتا۔ اس کا ذہنی سکون برباد کرنے کے لیے اس کے گھر والوں کو سکون نہیں ملتا تھا۔ کام سے فارغ ہوتے اس نے لیپ ٹاپ چارجنگ پر لگایا اور اٹھ کر اپنے کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ باہر نکلا تو سفید سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اسے قمیض شلوار میں ہی ملتا تھا سکون، اسی لیے اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ یہی لباس زیب تن کرے۔ ابھی بھی نہا کر اس کا دماغ فریش ہو چکا تھا۔ ابھی بھی بال بنا کر وہ گاڑی کی چابی لیے کمرے سے نکلا اور باہر جانے لگا۔ دل میں دعا جاری تھی کہ کوئی اسے جاتا ہوئے نہ دیکھ لے، مگر افسوس کہ اسے جاتا ہوا دیکھ لیا گیا، اور دیکھنے والی ہستی اس کی ماں تھی۔ انہوں نے اسے پکارتے ہوئے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، جس پر وہ بہانہ تلاش کرنے لگا۔ امی جان، میں دوستوں کی طرف جا رہا ہوں، اس نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، رات جلدی آ جانا، کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ان کی اجازت ملتے ہی اس نے شکر کا سانس لیا اور تیزی سے گھر سے نکل گیا۔ وہاں سے نکلتے وہ اپنے عزیز دوست ہاشم کی طرف گیا تھا۔ وہاں جاتے اسے پک کیا اور کھانا کھانے کے لیے قریبی ریسٹورنٹ چلا گیا۔ کھانے کے دوران وہ جاب کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں یوں ہی نکل پڑے۔ انہیں کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاشم جانتا تھا بلال کے گھر کا ماحول بہت خراب ہوتا تھا، تبھی بلال کو گھر جانا نہیں پسند تھا۔ وہ اکثر کہتا کاش وہ کسی دوسرے شہر یا ملک چلا جائے، مگر اس پر بھی اس کی قسمت نے کبھی ساتھ نہ دیا۔ گھر کی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں بچوں کے ذہنی سکون کو ختم کر کے انہیں ذہنی مریض بنا دیتی ہیں، جس سے وہ ہر لمحے بالکل ایسے ہی گھر سے فرار چاہتے ہیں جیسے جیل میں قید ہوں اور بے قصور قیدی ہوں۔ بلال کو ہمیشہ اپنے گھر والوں سے یہی شکایت رہی کہ وہ لوگ ہر اس بات پر لڑتے جس پر سکون سے بات ہو سکتی تھی۔ جس مسئلے کا حل آسانی سے نکلتا تھا، اسے بھی وہ لوگ اپنی بیجا لڑائیوں سے مشکل ترین بنا دیتے۔ کافی دیر بعد ہاشم نے محسوس کیا کہ بلال کا موبائل مسلسل رنگ کر رہا ہے اور کال اس کے گھر سے ہی تھی۔ اس نے بلال کو ایک جگہ رکنے کا کہا۔ یار، میں جانتا ہوں تم اپنے گھر والوں سے تنگ ہو، مگر یوں نظر انداز تو نہ کرو، وہ تمہارے اپنے ہیں۔ بلال نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا اور ہاشم کی جانب پلٹا۔ میں انہیں نظر انداز نہیں کر رہا، مگر اس وقت وہ لوگ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ میں پوری نہیں کر سکتا۔ ہاشم نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا۔ اسے پہلے کی طرح پیسوں کی ہی ڈیمانڈ ہوگی، مگر جب اس نے بلال سے پوچھا تو اس نے جواب پر خود بھی حیران رہ گیا۔ تمہارے گھر والے تمہاری شادی کر رہے ہیں؟ ہاشم کی حیرت کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں اس وقت شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں یار۔ بلال کو لگا ہاشم ہر بار کی طرح اسے سمجھے گا، مگر اس کی بات پر ہاشم کا قہقہہ چھوٹا۔ یار، وہ لوگ تمہاری شادی کر رہے ہیں، تمہاری زندگی بنا رہے ہیں، اور تم یوں بیہیو کر رہے ہو جیسے تم پر پتہ نہیں کون سا ظلم ہو رہا ہے، اور ایک میرے گھر والے ہیں جو میری شادی کا ذکر تک نہیں کر رہے۔ آخر نے ہاشم نے دکھی تاثرات چہرے پر سجائے ہوئے کہا تو بلال نے اسے دیکھتے گاڑی سٹارٹ کی۔ ہاشم کو اس کے گھر چھوڑتا وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ باہر کب تک رہا جا سکتا تھا؟ تھک ہار کر ہر شخص کو آخر گھر لوٹنا پڑتا ہے۔ وہ بھی گھر واپس آ گیا تھا۔ گاڑی سے نکلتے ہی چھوٹے بھائی نے اسے بابا کا پیغام دیا جو اس کا اپنے کمرے میں انتظار کر رہے تھے۔ وہ تھکے قدموں سے ان کے کمرے میں گیا۔ اندر کا ماحول گھٹن زدہ تھا۔ وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک ان تینوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر گلا صاف کرتے بلال کے بابا نے بات کا آغاز کیا۔ بلال، ہم چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو۔ بلال نے ان کی بات کاٹ دی۔ بابا، معذرت چاہتا ہوں، مگر میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ تحمل سے بولا تھا۔ جب اس کی والدہ نے شادی نہ کرنے کی وجہ پوچھی، اس کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں تھی جس وجہ سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ وجہ اپنے ماں باپ کو بتا دیتا تو لازم تھا وہ لوگ اسے غلط سمجھتے، اسی لیے وہ خاموش رہا۔
دیکھو بلال، ہم تمہارے بڑے ہیں اور تم ہمارے بیٹے ہو، ہماری پہلی اولاد ہو۔ تمہاری شادی کے بعد ہمیں باقی بچوں کا بھی سوچنا ہے، اسی لیے تمہارے انکار کو ہم رد کرتے ہیں۔ اسی مہینے کے آخر میں تمہاری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی ہے اور تم کسی صورت انکار نہیں کر سکتے۔ بلال اپنی جگہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی جانے بغیر اس کی شادی کی تاریخ بھی رکھ چکے تھے۔ ایسا کیسے کر سکتے تھے وہ؟ کیوں اس کے انکار کو سیریس نہیں لے رہے تھے؟ یہ بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ان سے سوال کرنا چاہتا تھا، مگر غصے کی انتہا پر پہنچتا وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گیا اور اپنے کمرے میں جاتا کمرہ اندر سے لاک کیے، بستر پر بیٹھا سر ہاتھوں میں رکھے اس نے اپنے بال جکڑے تھے۔ اس کے ماں باپ اس پر اپنی مرضی مسلط کر رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے بعد گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی۔ ایک ہفتے پہلے رات میں ڈھولک بھی بجنے لگی، جو اسے کسی موت کے پیغام سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ صبر کیے خود پر ضبط کے بندھن باندھے بیٹھا تھا۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کا اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر بالآخر اس کی شادی کا دن آن پہنچا۔ نکاح خواہ کے پوچھنے پر اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ انکار کر دے اور بھاگ جائے، مگر وہ یوں کر کے کسی باپ کی عزت کو داغ نہیں لگا سکتا تھا۔ وہ کسی کی بیٹی کو بدنام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے زہر پیتے اس نے قبول ہے کہا۔ وہ وہاں یوں تھا جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ کب کھانا کھایا گیا، کب رسمیں ہوئی، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے بس اتنا پتا تھا کہ اس کا اگلا قدم کون سا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس وقت خود غرض ہو رہا ہے، مگر اس کے گھر والوں نے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ جب ماں باپ اپنی مرضی اپنی اولاد کے سر پر بوجھ کی طرح ڈالتے ہیں تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی غلام ہے، ان کے آگے سر نہیں اٹھا سکتی، مگر انہیں نہیں پتا ہوتا غلام جب سر اٹھاتا ہے تو کون سی جنگ شروع ہوتی ہے۔ یہی حال اب اس کے گھر پر ہونا تھا۔ جو قدم وہ اٹھانا چاہتا تھا اس سے ایک نئی جنگ چھڑنے والی تھی۔ رخصتی ہوئی تو بلال بغیر اپنی دلہن کو دیکھے ہی گاڑی میں بیٹھا۔ اس کا سرد رویہ سبھی دیکھ رہے تھے اور محسوس بھی کر رہے تھے، مگر کوئی بھی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے، مگر وہ سڑکوں کی خاک چھان رہا تھا۔ آج اس کا گھر جانے کا بالکل ارادہ نہیں تھا۔ دل بالکل ہر چیز سے اٹھ چکا تھا۔ وہ ایک عجیب راستے کا مسافر ہو چکا تھا۔ بار بار بابا کی کالز آ رہی تھی، پھر میسج آنے لگے۔ وہ گہرا سانس لیتا، خود کو سمجھاتا گھر کی طرف جانے لگا۔ گھر پہنچتے ہی ماں سے لمبا لیکچر سننے کو ملا، جسے سنتے ہی وہ ان سنا کیے اپنے کمرے میں جانے لگا۔ تھکن سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ اس کے لیے آج کا دن سب سے تھکا دینے والا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، سامنے سیج پر بیٹھی دلہن کو دیکھ اس کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے برفیلے ٹھنڈے پانی میں غوطہ دے دیا ہو۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا کھڑا رہا۔ سامنے بستر پر چھوٹی سی بچی دلہن کے روپ میں بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ شاید اسی کا انتظار کرتے کرتے سوئی تھی۔ بلال اس کے پاس گیا۔ وہ تو پہلے ہی شادی پر خوش نہیں تھا۔ اسے کسی صورت شادی نہیں کرنی تھی، مگر گھر والوں کی زور زبردستی کرنے پر اس نے یہ شادی کی تھی، بغیر لڑکی کے بارے میں جانے، بغیر اس کو دیکھے۔ وہ اس لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہوئے بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ شاید کچھ روز تک وہ یہ نئے تعلق کو قبول کر لے گا، شاید اس کا دل و دماغ اس رشتے پر راضی ہو جائے اور نئے فرد کے آنے پر اس کے گھر کا ماحول بدلتا پرسکون ہو جائے۔ وہ اپنے دماغ کو سمجھاتا آیا تھا، پر جو ہی اس کی نظر دلہن پر پڑی وہ غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ 13 سالہ بچی تھی، اسے اپنے گھر والوں پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی شادی ایک 13 سالہ بچی سے کروا سکتے تھے؟ وہ کس دور میں جی رہے تھے؟ کیا انہیں خدا کا خوف نہیں رہا جو وہ 27 سالہ جوان سمجھدار مرد کی شادی ایک 13 سالہ ناسمجھ بچی سے کروا چکے تھے؟ یہ سب سوچتے غصے سے اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ اس نے تیزی سے اس کے پاس جاتے اسے بازو سے پکڑا اور سیدھا کھڑا کیا۔ وہ بیچاری معصوم جان اس کے اس اچانک رویے پر گھبرا کر رونے والی ہو گئی۔ بلال نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں میک اپ سے اسے بڑا بنایا گیا تھا۔
بھاری زیور سے اس کے گلے پر سرخ نشان بن چکے تھے۔ بلال غم و غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ایک دم ہی اس کا غصہ اس کے دل و دماغ پر حاوی ہوا تھا، جس سے اس نے 13 سالہ مالا کو سختی سے کھینچتے بیڈ سے اتارا اور پھر کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر کمرے سے باہر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ بچی ڈر اور خوف سے چلا بھی نہ سکی، بس دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اندھیری راہداری پر نظر جاتے اس کا دل اچھل کر حلق کو آ رہا تھا۔ تبھی وہ دروازے پر دستک دینے لگی۔ وہ بن ماں کی بچی تھی جو بچپن ہی سے سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کر رہی تھی۔ اس کی ماں تو اس کو پیدا کرتے ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ کچھ عرصے تک پھپھو نے سنبھالا، پھر ان کی بھی شادی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو دوسری شادی کرنے کے مشورے ملنے لگے۔ سبھی کہتے تھے چھوٹی سی بچی کو کون سنبھالے گا، مگر کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر سوتیلی ماں نے منہ موڑ لیا تو اس چھوٹی سی بچی کے پاس باپ کا سایہ بھی نہیں رہے گا۔ اور پھر یہی ہوا تھا۔ سوتیلی ماں نے چند دن اسے پاس رکھا اور پھر کسی فالتو چیز کی طرح گھر میں ایک طرف پھینک دیا۔ وقت گزرتا رہا، سب اس پر ترس کھانے لگے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھر کے کام کرنے لگے۔ بغیر ماں کی بیٹی تو پیدا ہوتے ہی کام کرنا سیکھ جاتی ہے۔ یہی مالا کے ساتھ ہوا۔ اس پر ماں کا سایہ نہیں تھا جو اسے نرم شفقت میں رکھتا۔ وہ تو کڑکتی دھوپ میں رہتی تھی جو اس کی سوتیلی ماں نے اس کے سر پر رکھی تھی۔ وقت گزرتے جب اس کی سوتیلی ماں خود ماں بنی تو اسے مالا گھر میں اضافی لگنے لگی۔ مالا کی کھائی آدھی روٹی بھی جیسے رزق کا ضائع لگتی تھی۔ اسی لیے اس نے 13 سالہ مالا کو شادی کرنے کا سوچا اور یوں وہ اپنی پھپھو کی نند کے بیٹے کے ساتھ رخصت ہو کر اسی گھر میں آ گئی تھی۔ نہ جانے اس کی پھپھو نے اس سے کون سی دشمنی نبھائی تھی جو اس کی شادی اس سے 14 سال بڑے بھرپور جوان مرد سے کر دی۔ وہ معصوم نہیں جانتی تھی ان لوگوں نے کس لیے اس کی شادی کی تھی، مگر اس وقت اسے بس رونا آ رہا تھا۔ بے بسی سے، اندھیرے سے ڈرتے وہ روئی جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ دروازے پر دستک دیتی، مدد کے لیے پکارتی کہ کوئی اسے اس اندھیرے سے نکال لے، مگر وہاں کوئی اس کی سننے والا نہیں تھا۔ اندر بلال سر تھامے بیٹھا تھا، اسے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بیگ لیے اس میں کپڑے رکھنے لگا۔ اسے بس یہاں سے نکلنا تھا کسی بھی طرح۔ کل صبح کی اس کی فلائٹ تھی، وہ یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جانا چاہتا تھا۔ اب اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جب اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک بچی سے کرواتے اس کی پرواہ نہیں کی تھی تو اسے کیا ضرورت تھی ان کی پرواہ کرنے کی؟ مالا کو وہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ یہ سب کیوں کیا تھا، مگر وہ کسی بھی حال میں ایک بچی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، وہ یہ ظلم نہیں کر سکتا تھا۔ یہی سوچتے وہ اپنا سامان پیک کر چکا تھا اور پھر اس کے بعد وہ رکا نہیں، وہاں سے نکلتے بغیر گاڑی کے گھر سے چلا گیا۔ پیچھے کسی کو اس کے جانے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی فلائٹ کل صبح 4 بجے تھی، تب تک وہ ایک ہوٹل روم بک کروا چکا تھا۔ وہاں کچھ دیر آرام کرتے وہ 3:30 پر ایئرپورٹ کے لیے نکلا اور یوں کسی کو بھی بتائے بغیر وہ امریکہ چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ پیچھے جسے چھوڑ کر گیا تھا اس کی زندگی کس حال میں ہوگی۔ یہ ظالم دنیا اس پر کون کون سے ظلم کرے گی۔ اسے اس وقت صرف اپنا پتا تھا اور خود غرضی میں وہ سب کو رد کر گیا تھا۔ مالا روتے روتے وہیں سو گئی۔ صبح اس کی آنکھ بلال کی امی رخسانہ بیگم کے پکارنے پر کھلی۔ وہ اسے وہاں سونے کی وجہ پوچھ رہی تھی اور وہ معصوم ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہی تھی، جس پر وہ غصے سے اسے ایک طرف کرتی دروازے پر دستک دینے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے جب دستک دیتے زور لگایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سارا کمرہ ویران تھا۔ وہ بلال کو پکار رہی تھی، اسے پکارتے پکارتے انہوں نے پورا کمرہ چیک کیا، جس پر ان کی نظر پچھلے دروازے پر گئی جو کھلا تھا۔ وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ جلدی سے انہوں نے بلال کا سامان دیکھا جو کہ غائب تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں وہ رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا چکی تھی۔ سبھی مہمان افسوس سے کبھی انہیں تو کبھی ایک طرف کھڑی مالا کو دیکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ سبھی مہمان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ مالا کی پھپھو نے بے بسی سے اپنی بھتیجی کو دیکھا جو ناسمجھی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا، مگر اتنی دیر سے بس اس نے یہی سنا تھا کہ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ اپنی پھپھو کے پاس گئیں اور ان سے پوچھا کہ اس کا شوہر کیوں اسے چھوڑ کر گیا، جس پر وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔
اسے کیا کہتی؟ ان کے پاس جواب دینے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی لوگوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے مالا کے ساتھ غلط کیا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتی تو مالا کی سوتیلی ماں اسے کسی بھی ایرے غیرے کے حوالے کر دیتی، جو بعد میں نہ جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اس کا بچپن سنبھالنا چاہتی تھی، انہیں لگا تھا بلال ان سے سوال کرے گا جس پر وہ اسے سمجھا لیں گی، مگر انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بلال جیسا سمجھدار مرد یہ ان کی بھتیجی کو چھوڑ کر چلا جائے گا بغیر کوئی سوال کیے۔ اب انہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت غلط کر دیا اپنی معصوم سی بھتیجی کے حق میں، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وقت گزرنے لگا تھا۔ ہر چیز اپنے معمور پر آ چکی تھی سوائے مالا کی زندگی کے، جس کی زندگی میں ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا، اور وہ تھی طنزیہ باتیں جو اس کی ساس اسے آتے جاتے سناتی تھی۔ پہلے پہل وہ ناسمجھ تھی اور سمجھ نہیں پاتی تھی، وقت کے ساتھ اس کی عقل سمجھ میں ہر بات آنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہتی اور پھر بلال کے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس کے باپ نے تو پلٹ کر اس کی خبر تک نہیں لی تھی، نہ ہی اس کی پھپھو واپس آئی تھی جو اس کی شادی کے 2 ہفتے بعد ہی UK شفٹ ہو گئی تھی۔ مالا کی زندگی گھر کے کاموں کو ملازمہ کی طرح کرتے گزر رہی تھی۔ اس کے 2 دیور اور 3 نندیں تھیں۔ اس کے دیور کی شادی تھی جس کے لیے تیاریاں جاری تھیں۔ مالا جو کہ 15 سال کی ہو چکی تھی اب وہ ہر چیز جانتی تھی، سمجھداری سے سب کام انجام دیتی، کہیں نہ کہیں اپنی ساس کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ وہ مالا کو ہر جگہ ساتھ لے جاتی، اسے سمجھاتی کہ ان کے بعد یہ سب اسی نے سنبھالنا ہے، جس پر وہ کچھ نہ کہہ پاتی۔ بلال سے اسے نفرت ہو چکی تھی، وہ چاہتی تھی وہ کبھی پلٹ کر نہ آئے، جس نے لاوارثوں کی طرح اسے دوسروں کے آسرے چھوڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی باتیں برداشت کرتی تھی۔ بابر کے سسرال والوں کو جب مالا کے بارے میں پتہ چلا تب انہوں نے کئی سوال کیے تھے جسے سنتے سبھی خاموش تھے۔ مالا تو شاید بے زبان ہو چکی تھی اس معاملے میں، وہ بس خاموشی سے سنتی تھی۔ رخسانہ بیگم کہتی تھی وہ شاید اب سنتی بھی نہیں تھی۔ بابر کی شادی پر سبھی نے مالا سے بلال کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کیوں نہیں آیا، سب کے سوال سنتی وہ بس جبراً مسکرا دیتی۔ لیکن یہاں حد نہیں ہوئی تھی، ولیمے پر اس نے جو باتیں سنی تھی وہ اس کی روح چھلی کرنے کے لیے کافی تھی۔ ارے یہ تو مالا ہے نا، بلال کی بیوی؟ سنا ہے بلال پہلی ہی رات اسے چھوڑ گیا تھا۔ کیسی بدقسمت عورت ہے یہ، جس عورت کو اس کا شوہر پہلی ہی رات چھوڑ کر چلا جائے۔ بھلا کون اسے اچھا سمجھتا ہے؟ کیا بلال واپس نہیں آیا؟ ایک عورت نے کہتے ساتھ ہی پوچھا تو دوسری بولی نہیں، میں نے سنا ہے وہ طلاق کا کہتا ہے، اس نے صاف کہا ہے پہلے وہ طلاق دے گا پھر واپس آئے گا، مگر رخسانہ اور اس کا شوہر نہیں مانتے۔ دوسری عورت نے افسوس سے خود ہی کہانی بنا کر پیش کی تھی، جسے سنتے مالا نے ضبط سے نظریں میرج ہال میں گھمائی تھی۔ تب اس کی سماعت سے ایک اور جملہ گزرا، میں نے سنا ہے یہ بانجھ ہے، تبھی بلال اسے چھوڑنا چاہتا ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے مالا کی رہی صحیح ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ وہاں ضبط کی انتہا پر سرخ آنکھوں سے ایک طرف چلی گئی، اور پھر فنکشن ختم ہوتے ہی سب سے پہلے وہ گھر پہنچی تھی۔ گھر جاتے ہی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ یہ کیسی بے بسی تھی جو اس کے حصے آئی تھی، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس بے بسی کے حصار میں پچھلے 2 سال سے تھی۔ بلال نے جا کر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، وہ تمام گھر والوں سے بے خبر ہوا تھا، سبھی اس کے منتظر تھے سوائے مالا کے، جو اپنی ویران زندگی کا قصوروار صرف بلال کو سمجھتی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی روتی رہی اور سامنے بلال کی تصویر تھی۔ اس نے اٹھ کر اس تصویر کو اٹھایا اور واپس وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ آپ مرد اتنے بے حس کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں آپ کو عورت کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ آپ کیوں عورت کو تنہا کر کے خوش ہوتے ہیں؟ اگر شادی نہیں کرنی تھی، نہیں نبھا سکتے تھے تو منع کر دیتے، اور اگر منع نہیں کر سکتے تھے تو پہلے ہی یوں بھاگ جاتے جیسے مجھے چھوڑ کر بھاگے تھے۔ آپ میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہیں بلال۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ کے اس نام سے جس سے لوگ مجھے باتیں سناتے ہیں، مجھ پر طنز کرتے ہیں، میرے کردار کو داغدار کرتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے یوں کہہ رہی تھی جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ پھر اس نے وہ تصویر ایک طرف رکھ دی۔ آپ جب بھی میرے سامنے آئیں گے میں آپ سے بس ایک ہی سوال پوچھوں گی کہ جاتے ہوئے مجھے آزاد کر کے کیوں نہیں گئے؟ وہ یہ کہتے وہیں فرش پر لیٹ گئی۔ اس کی زندگی یہی تھی، وہ اکثر ہی فرش پر لیٹ کر سو جاتی تھی۔ اسے اب تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، نہ ہی اسے سردی گرمی کا علم ہوتا تھا۔ دوسری طرف بلال امریکہ پہنچتا ہی اپنے
جاب اسٹارٹ کر چکا تھا جس کے لیے اس نے 6 مہینے پہلے اپلائی کیا تھا، اور ویسے بھی وہاں جانا تھا کسی بھی صورت پر، چاہے اس کے گھر والے، اس کے والدین اس سے ناراض ہوتے یا رابطہ ختم کر دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ وہاں سیٹل ہو رہا تھا۔ اسے اپنے پیچھے رہنے والوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی، وہ بس اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی پیچھے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ کیوں ان لوگوں سے رابطہ کرتا جنہوں نے اس کے دماغ کو ضائع کرنے کی کوشش کی تھی، جن کی وجہ سے وہ بے بسی کی انتہاؤں پر تھا؟ اس نے ان کے بیچ بے قصور مالا کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ اپنے والدین کی طرف پلٹ گئی ہو، مگر وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ اگر اس کے والدین اچھے ہوتے تو کیوں اس کا نکاح اس عمر میں کرتے، جس عمر میں کھلونے سے کھیلنا ہوتا ہے، جس عمر میں لڑکی کو شادی کا مطلب تک نہیں پتا ہوتا۔ وہ یہ بغیر جانے کہ مالا کی شادی اتنی چھوٹی عمر میں کیوں کی گئی، اسے چھوڑ آیا تھا۔ اسی دوران اس نے جاب میں خوب ترقی کی تھی۔ اس کے آفس میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، حیا، جس سے اس کی بات چیت ہو جاتی تھی۔ حیا اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، مگر اس کے والدین کو اس کی فکر نہیں تھی۔ جب حیا نے بلال کو اپنے گھر کے ماحول کا بتایا تھا تبھی بلال اس سے دوستی ہو گئی تھی۔ بلال کو وہ اپنے جیسی لگی تھی۔ حیا کو جاب کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ ذہنی سکون کے لیے جاب کر رہی تھی۔ اس کے والد صاحب کا چھوٹا سا کاروبار تھا اور اس کی والدہ ایک ڈاکٹر تھی۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی بھی اسی وجہ سے ہوتی تھی۔ حیا کی والدہ صاحبہ کو اپنی جاب پر فخر تھا، جبکہ اس کے والد اپنے کاروبار پر فخر کرتے تھے۔ ان دونوں کو لگتا تھا کہ ان کا ساتھ بیکار ہے۔ ان سے کمتر ہے۔ ان کے بیچ حیا چکی میں گندم کی طرح پستی تھی۔ حیا کو کچھ روز سے بہت پریشان تھی، آفس بھی کم ہی آتی تھی۔ بلال کچھ مصروف تھا، اسی لیے اس سے حال احوال نہ پوچھ سکا، مگر جیسے ہی وہ فری ہوا حیا کو لیے قریبی ریسٹورانٹ پہنچا اور اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی، جس پر حیا نے اسے بتایا کہ اس کے والدین اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس شخص سے جسے حیا پسند نہیں کرتی۔ وہ ایک روڈ انسان ہے جو صرف خود کو مانتا ہے، اسے اپنے آپ پر بہت غرور ہے، دوسروں کو وہ غیر معمولی سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیا کو اس سے شادی نہیں کرنی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی شدہ زندگی بھی اس کے والدین کی طرح گزرے۔ وہ اپنے والدین کو منع کر چکی تھی، مگر وہ سننے کو تیار نہیں تھے۔ حیا کی ساری بات سنتے بلال کو اپنا وقت یاد آیا، جس پر اسے دوبارہ اذیت ہوئی۔ اس نے حیا سے کہا وہ پریشان نہ ہو، مگر حیا اس سے کہنے کے باوجود پریشان رہی۔ ایک روز وہ بلال کے پاس گئے، اس سے کہا کہ وہ اگر اس کی مدد کر سکے تو وہ اس کی شکر گزار رہے گی، وہ جیسے اسے رکھے گا وہ ویسے رہ لے گی۔ بلال نے حیا کو تسلی دی کہ اس کی مدد کرے گا، مگر جب حیا نے نکاح کی بات کی تو بلال حیران رہ گیا۔ وہ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے شادی نہیں کرنی تھی، مگر حیا کے رونے پر وہ بے بس ہوتا ہاں کہہ گیا۔ اور پھر چند ہی دنوں میں لمبی بحث کے بعد آخر کار حیا کے والدین نے ان کی شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ بلال اور حیا کی شادی نہ زیادہ سادگی سے ہوئی نہ ہی زیادہ شور ہوا، بس وہ ایک نارمل شادی تھی جس میں وہ دونوں بہت خوش تھے۔ بلال حیا کو لیے اپنے اکلوتے فلیٹ پہنچا جہاں وہ پچھلے 2 سال سے رہ رہا تھا۔ حیا کو لگا تھا وہ بلال کی زندگی میں زبردستی داخل ہوئی، اسی لیے وہ بلال سے شرمندہ تھی، مگر جیسے ہی وہ بلال کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے سیج سجی دیکھ حیران رہ گئی۔ بلال نے اسے پیچھے سے حصار میں لیا اور اس کے کان کے پاس جھکتے بولا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں حیا، کب سے یہ نہیں جانتا، مگر میں تم سے شادی تب کرنا چاہتا تھا جب میرے پاس تمہیں دینے کو ہر خوشی ہو۔ یہ مت سوچنا کہ میں ابھی خوش نہیں ہوں، میں بہت خوش ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ یہ کہتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ حیا نے سر جھکا لیا۔ بلال نے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے اجازت چاہی تو اس نے نظریں جھکائے، سر اس بات میں ہلایا۔ بلال تو جیسے جھوم اٹھا، اس کا روم روم خوشی منا رہا تھا۔ یوں وہاں اس نے اپنی پسند سے دوسری شادی کی تھی اور کچھ ہی عرصے تک وہ بہت اچھے طریقے سے سیٹلڈ ہو گیا۔ ان سب کے دوران وہ بالکل ہی پاکستان کو بھلا چکا تھا اور پیچھے وہ مالا کو بھی بھول چکا تھا، اور وہ مالا کو یاد بھی کیوں رکھتا؟ اس کی زندگی میں مالا کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نہ ہی اس کا پلٹنے کا ارادہ تھا، نہ ہی فائدہ، کیونکہ اس کے خاندان میں طلاق کا رواج نہیں تھا، اسی لیے اس کا پلٹنا بیکار تھا۔ اگر وہ واپس جاتا تو اسے مالا کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی، جو کہ ناممکن تھی، اور طلاق اس کے خاندان والے اسے دینے کی اجازت نہ دیتے۔ وہ مالا کو بھول کر حیا کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی حیا کے سنگ زندگی خوبصورتی سے گزر رہی تھی۔ حیا اب جاب نہیں کرتی تھی کیونکہ بلال کی سیلری اتنی تھی کہ وہ دونوں آسانی سے گزر بسر کر رہے تھے۔
حیا امید سے تھی جس کی وجہ سے بلال نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا تھا۔ ان دونوں کی زندگی سے ہر تکلیف دور ہو چکی تھی۔ حیا کے والدین اسے یوں خوش دیکھ کر مطمئن تھے، ورنہ پہلے انہیں لگتا تھا کہ بلال کے ساتھ اس کی کم سیلری پر ان کی بیٹی بہت جلد تنگ آ جائے گی، مگر پھر حیا نے انہیں سمجھایا تھا پیسہ خوشیاں نہیں خرید سکتا، انسان خوش ذہنی سکون کے ٹھیک رہنے سے رہتا ہے۔ یہی حیا کے ساتھ تھا اور وہ اس کی جاتی جاگتی مثال تھی۔ وہ بلال کے ساتھ پرسکون تھی، وقت گزر رہا تھا اور حیا نے ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بلال کی تو جیسے زندگی سنور گئی، وہ کئی بار حیا کا شکریہ ادا کر چکا تھا۔ وہ دونوں کچھ روز اپنے بیٹے کے سنگ حیا کے والدین کے پاس رہ کر اپنے فلیٹ واپس چلے گئے تھے۔ حیا تو سارا دن اپنے بیٹے کے ساتھ مصروف رہتی، شام کو بلال بھی اس کے ساتھ اپنے بیٹے ارسل کو سنبھالتا تھا۔ وہ دونوں گاڑی کے دو پہیوں کی طرح چل رہے تھے، دونوں نے کسی صورت ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ بلال نے حیا کے ساتھ وہ تمام لمحات گزارے جو وہ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، مگر وہاں صرف ذہنی ٹینشن ہی ملی تھی۔ حیا نے کئی بار اسے واپس چلنے کا کہا، جس پر وہ خاموش ہو جاتا۔ حیا جانتی تھی وہ ظاہر نہیں کرتا، مگر کہیں نہ کہیں اسے اپنے والدین کی یاد ستاتی تھی۔ حیا اور بلال کا بیٹا 2 سال کا ہو چکا تھا۔ بلال کو وہاں آئے 5 سال گزر چکے تھے۔ وہ حیران تھا، وہ اتنے وقت سے اپنے والدین سے، اپنی فیملی سے دور تھا۔ وہ یوں ہی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کے والدین کیسے ہوں گے، کیا وہ اسے یاد کرتے ہوں گے یا پھر وہ اسے بھول گئے ہوں گے۔ یوں ہی سب کو یاد کرتے اس کے ذہن کے پردوں پر وہ رات تازہ ہوئی تھی جب اس نے معصوم سی چھوٹی سی اپنی بیوی کو کمرے سے باہر نکالا تھا اور پھر وہ اسے چھوڑ آیا تھا۔ اب تک تو وہ 18 سال کی ہو چکی ہوگی، اب تو اسے بھی اپنی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ یہ سوچتے بلال کو یاد آیا کہ وہ اس کے نکاح میں تھی، اور جب تک وہ اس کے نکاح میں تھی تب تک وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنی زندگی شروع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں غرق تھا۔ جب حیا نے اسے کھانا لگنے کا بتایا تو وہ انہی سوچوں کے ساتھ لیے ٹیبل تک آ گیا اور اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ پر مالا کی فکر سوار ہو رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر حیا کو دیکھا جو ارسل کو کھانا کھلا رہی تھی۔ بلال نے سوچا وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، اسے چاہیے وہ مالا کو چھوڑ دے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکے، اور اگر گھر والے یا خاندان والے نہ مانیں تو وہ واپس آ جائے گا اور یہیں سے اسے طلاق بھیج دے گا۔ ہاں، یہ صحیح تھا۔ اس نے حیا سے بات کرنے کا سوچا۔ تب تک حیا ارسل کو سلانے کمرے میں لے گئی۔ اسے بھی اس کی دوست کی کال آ گئی تو وہ بھی کال پر بات کرنے لگا، جو کہ کافی لمبی ہو گئی۔ جب تک وہ کمرے میں پہنچا حیا سو چکی تھی۔ بلال نے اسے اٹھانا مناسب نہ سمجھا۔ اس نے ابھی تک حیا کو اپنے اور مالا کے نکاح کا نہیں بتایا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے۔ یہ سوچتے بلال ایک دم پریشان ہو گیا۔ اگر اس نے بلال کو چھوڑ دیا تو وہ کیا کرے گا؟ بلال کا ذہن انہی سوالات میں پھنس چکا تھا۔ انہی سب میں اسے ساری رات نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح جب حیا اٹھی تب بھی وہ جاگ رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ حیا ارسل کو چھوڑ کر اٹھی اور اس کی طرف جا کر اس کے قریب بیٹھی اور اسے جاگنے کی وجہ پوچھی۔ بلال نے اسے دیکھا، سنہری بال جو کاندھوں تک آتے تھے، براؤن آنکھیں، لمبی پلکیں اور گلابی باریک ہونٹ، گندمی رنگ، وہ کسی سے کم نہیں تھی۔ بلال اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی جانب کھینچا تو اس کے سینے پر گری۔ بلال نے اس کا چہرہ چوما، خوبصورت سی گستاخی کی جس پر وہ شرما کر چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ بلال نے اس کے گرد حصار بنایا اور آنکھیں بند کر گیا۔ یہ حصار اس کا سکون تھا۔ وہ ذہنی پریشانی سے دور ہوا تو نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ حیا بھی اس کے ساتھ ہی دوبارہ سو گئی تھی۔ جب وہ دونوں اٹھے تب تک ارسل بھی اٹھ چکا تھا۔ حیا اسے لیے فریش ہونے گئی، اسے چینج کروا کر باہر بلال کے پاس چھوڑا اور خود فریش ہونے گئی۔ کچھ دیر تک وہ باہر نکلتی ارسل کو لیے ناشتہ بنانے چلی گئی۔ بلال کے آنے تک وہ ناشتہ بنا چکی تھی۔ بلال نے اسے بتایا کہ وہ آفس نہیں جا رہا۔ حیا بہت خوش ہوئی۔ وہ بلال کے کہنے پر تیار ہوئی اور پھر وہ لوگ باہر نکل گئے۔ سارا دن ساتھ گزار کر وہ رات دیر سے واپس آئے تھے۔ بلال نہیں جانتا تھا اس کی زندگی کی آخری سکون کے لمحات ہوں گے۔ اس کے بعد تو اس کی زندگی دوبارہ بے سکون ہو جائے گی۔ ارسل کو سلا کر حیا باہر بلال کے پاس گئی جو کوئی مووی دیکھ رہا تھا، اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلال نے مووی بند کر دی تو حیا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ٹانگ موڑ کر اس کی طرف منہ کیے بیٹھا
اور اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں میں لیے بولا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے حیا، یا یوں کہہ لو کہ مجھے کچھ بہت ضروری تمہیں بتانا ہے۔ مجھے بہت پہلے تمہیں یہ سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا، مگر تب مجھے یہ خیال نہیں آیا تھا کہ تم یہ جاننا چاہو گی یا نہیں، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ تمہیں جاننا چاہیے، تمہیں یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنی شادی کو حیا کو بتائے۔ دل میں ایک خوف تھا کہ وہ ناراض ہو جائے گی، جس پر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ بات بدل دے۔ پھر دماغ پوچھ رہا تھا کب تک بات بدلے گا، کب تک یہ حقیقت چھپے گی۔ بلال جو کہنا چاہتے ہیں سیدھی طرح کہہ لیں، اتنی لمبی تمہید کیوں باندھ رہے ہیں؟ حیا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے کہا، جس پر اسے حوصلہ ہوا۔ اس نے تھوڑا آگے ہوتے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا تو وہ مسکرا دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جو بات بلال کہنے والا تھا وہ حیا کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لے گا۔ بلال پیچھے ہوا، اس کے ہاتھوں میں حیا کے ہاتھ تھے۔ حیا، آج سے 5 سال پہلے میرے گھر والوں نے… اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی جب اس کا موبائل رنگ ہونے لگا۔ اسکرین پر نظر گئی تو ہاشم کالنگ جگمگا رہا تھا۔ ہاشم اس وقت اسے کال نہیں کرتا تھا، تبھی اس نے تیزی سے اس کی کال اٹھائی۔ وہ کچھ بولتا کہ ہاشم کی دی گئی خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس سے بات کرتا باہر نکل گیا۔ حیا وہیں پریشانی سے بیٹھی رہی۔ وہ ہاشم کے بارے میں جانتی تھی، اسے پتا تھا کہ ہاشم اور بلال کی دوستی تھی۔ اس نے کئی بار بلال کو ہاشم سے گھر والوں کی خبر لیتے سنا تھا۔ بلال بھی ہاشم کا ذکر بہت کرتا تھا۔ تبھی حیا پریشان ہو کر اس کے پیچھے گئی۔ بلال اسے دیکھتا کال کٹ کر کے اس کی طرف آیا۔ اس کا چہرہ پریشانی کا عکس بنا ہوا تھا۔ اس نے حیا کو بتایا کہ اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ڈاکٹرز نے سیریس کنڈیشن بتائی ہے اور اس کے والد بے ہوشی میں بھی اسی کو پکار رہے ہیں۔ بلال نے اسے سامان پیک کرنے کو کہا۔ پاکستان جانا انتظام تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، اسی لیے اسے زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ وہ حیا اور اپنے ساتھ پاکستان جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جب وہ 5 سال بعد اپنی بیوی بچے کے ساتھ پاکستان لوٹا تو سیدھا اسپتال گیا جہاں اس کی فیملی موجود تھی۔ حیا اور ارسل بھی اس کے ساتھ ہی تھے۔ بلال اپنی ماں کو دیکھتا تیزی سے ان کی جانب لپکا۔ بلال کو دیکھتے ہی اس کی ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کافی دیر تک روتی رہی۔ حیا ایک طرف کھڑی تھی، ارسل اس کی گود میں تھا۔ وہ انجان نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ بلال وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اسپتال کے کوریڈور میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پریشانی سے خاموشی اتنی گہری ہو چکی تھی کہ دل کی دھڑکنیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ ہر شخص اندرونی بے چینی اور تکلیف میں مبتلا تھا۔ ہر ایک کے دل میں خوف چھایا ہوا تھا۔ اندر بلال کے بابا کا آپریشن جاری تھا اور باہر سب لوگ آنکھوں میں آنسو لیے خدا سے دعا گو تھے۔ بلال کے برابر میں حیا بیٹھی ہوئی تھی، اس کی گود میں ارسل تھا جو پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ رخسانہ بیگم بلال کی دوسری طرف بیٹھی تھی، ان کا چہرہ غم کے بوجھ سے مرجھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود سبھی افراد کے چہروں پر بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ ہر آنکھ اشک بار، ہر دل بوجھل تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امید کی شمع کمزور ہو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر اجلت میں باہر آئے۔ ان کا چہرہ پریشانی کا آئینہ دار تھا۔ انہوں نے بلال کے بھائی کی طرف دیکھا اور بھاری لہجے میں کہا، آپ کے بابا کی حالت کافی نازک ہو رہی ہے۔ ان کی ہارٹ بیٹ غیر معمولی طور پر تیز ہو رہی ہے اور وہ بے ہوشی میں بار بار ایک ہی نام پکار رہے ہیں۔ بلال، ان کے لبوں پر صرف یہی الفاظ ہیں۔ آپ لوگوں کو جلدی سے بلال کو بلانا ہوگا ورنہ ان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ بہتر ہوگا آخری وقت میں وہ اپنی پسندیدہ شخصیت سے ملاقات کر لیں۔ بلال ان کی بات پر تیزی سے ان کی جانب گیا اور انہیں اپنا بتایا۔ وہ اسی لیے اندر چلے گئے۔ وہ اپنے بابا کو کمزوری کی حالت میں دیکھ کر تڑپ گیا۔ وہ بھاگ کر ان کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ چومنے لگا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس اسی حالت میں بیٹھا رہا جس سے ان کی حالت سنبھلنے لگی تھی۔ پھر 2 دن بعد وہ سب لوگ انہیں لیے گھر واپس چلے گئے۔ اس دوران نہ کسی نے حیا کے بارے میں پوچھا، نہ ہی بلال سے کسی نے مالا کا ذکر کیا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچے، بابر کی بیوی اور مالا بھاگ کر دروازے کی جانب لپکی۔ انہیں دیکھتی نم آنکھوں سے ان کا حال احوال پوچھنے لگی۔ مالا، میں ٹھیک ہوں بیٹا۔ بلال اس نام پر ٹھہر گیا۔ اس نے بے ساختہ سامنے دیکھا جہاں مالا کو دیکھ سانس وہ روک گیا۔
جس بچی کو وہ چھوڑ کر گیا تھا وہ تو حسین لڑکی بن چکی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے، سبز آنکھیں جن میں نمی واضح تھی، حسین چہرہ جس پر غم کے آثار تھے۔ وہ بار بار اپنی نم پلکیں جھپکا کر آنسو اندر اتار رہی تھی، پھر وہ ایک طرف ہو گئی۔ رخسانہ بیگم کے کہنے پر بابر کی بیوی کو لیے کچن میں گئی۔ وہ بھی سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بلال شدید پریشان ہو چکا تھا۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے اس کے ساتھ کے بارے میں بات کیوں نہیں کی تھی۔ حیا ارسل کو سلا کر اس کے پاس گئی اور اس سے پریشان نہ ہونے کا کہنے لگی۔ اسی وقت انہیں ڈنر کے لیے بلاوا آ گیا تو وہ سب ڈنر کرنے چلے گئے۔ دن گزرنے لگے تھے۔ حیا اس کے سامنے کم ہی آتی تھی۔ وہ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی۔ حیا نے کئی بار بلال سے مالا کے بارے میں پوچھا، جب وہ یہ کہہ کر دیتا کہ اس کے بابا کی یتیم بھانجی ہے۔ حیا کو مالا سے ہمدردی ہوتی تھی، مگر وہ حیران تھی کہ مالا کیوں اس سے دور رہتی ہے۔ وہ ایک دفعہ بھی اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مالا کے حق پر، اس کی خوشیوں پر اگر کسی نے ڈاکہ ڈالا تھا تو وہ حیا تھی۔ مالا کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب بلال وہاں پہنچا۔ وہ اکیلی تھی۔ اسے دیکھ نہ جانے کیوں بلال کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس کو کیسے مخاطب کرتا، اسی سوچ میں اس نے ادھر ادھر دیکھتے مالا کو بازو سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کے سینے سے ٹکرائی، مگر سامنے بلال کو دیکھ کر اس کے چہرے پر سختی آ گئی۔ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ مالا بلال کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی وہ کیا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے بلال کے والد سے بات کرنے کا سوچا اور ان سے بات کی اور انہیں کہا کہ وہ طلاق چاہتی ہے، جس میں وہ اس کی مدد کریں۔ انہوں نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ ایک رات وہ سب ڈنر سے فارغ ہوئے تھے۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے جب مالا ان کے درمیان آئی اور بلال سے مخاطب ہوئی، جس پر غصے سے بلال کی رگیں پھٹنے لگیں جب مالا نے سب کے سامنے اس کے آگے طلاق کے کاغذات رکھے اور طلاق کا مطالبہ کیا، جس پر حیا نے بے یقینی سے بلال کو دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہے، بلال غصے سے چلایا تھا، جس پر وہ اسپاٹ چہرے سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بکواس نہیں، میرا حق ہے، مجھے طلاق چاہیے تاکہ میں اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ وہ جذبات سے آری لہجے میں بولی۔ بلال نے اپنے بابا کو دیکھا جو یوں بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے انہیں مخاطب کیا تو وہ انہوں نے بھی مالا کی سائڈ لی۔ تم اسے طلاق دے دو بلال، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اپنے بابا کی بات سن کر اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا۔ تبھی مالا کی پھپھو وہاں پہنچی اور بلال کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ہم سبھی تمہیں طلاق کا کہنے والے تھے کیونکہ ہم نے مالا کے لیے لڑکا تلاش کر لیا ہے۔ اس نے ان کی بات پر سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا، پھر مالا کو جو خاموشی سے ایک طرف کھڑی ہو چکی تھی۔ میری سب سے بڑی غلطی تم پر یقین تھا، خیر چھوڑو اور ان پر دستخط کرو اور فارغ کرو میری بچی کو جسے تم نے 5 سالوں سے باندھ رکھا ہے۔ وہ ان کی بات پر انہیں دیکھ کر رہ گیا اور پھر تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ اس کے پیچھے حیا بھی گئی۔ کمرے جاتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا بھی کوئی وقت آ سکتا ہے۔ حیا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلال، یہ سب کیا ہے؟ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس سے اتنی بڑی بات چھپائی تھی۔ بلال نے اسے ساتھ بٹھایا اور بتایا کہ مالا سے اس کا نکاح اس وقت ہوا جب مالا صرف 13 سال کی تھی۔ اس کے بتانے پر حیا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ حیران تھی کہ اتنی چھوٹی بچی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ بلال سے پوچھ رہی تھی جس کا جواب بلال کے پاس نہیں تھا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے حیا یوں بیٹھی رہی۔ بلال باہر جا رہا تھا جب اس کے بھائی نے اسے بابا کے کمرے میں جانے کا کہا۔ وہ ان کے کمرے میں گیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بلال، تمہیں مالا کو طلاق دینی ہوگی، سختی سے بولے۔ بلال نے انہیں دیکھا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، وہ تیزی سے بولا، جس پر مقابل کے چہرے پر تھکن اتری۔ ٹھیک ہے، اگر تم مالا کو نہیں طلاق دے سکتے تو اپنی دوسری بیوی حیا کو طلاق دے دو، اسے چھوڑ دو اور اسے کہو کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ بلال ان کی بات پر انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگا اور بولا، حیا میرے بچے کی ماں ہے، جس نے انہوں نے اسے تسلی دی کہ مالا اس کے بیٹے کو سنبھال لے گی۔ پھر سب کے کہنے پر اور حیا کی ناراضگی اور اپنے باپ کے مطالبے پر کہ اگر وہ مالا کو طلاق نہیں دے گا تو حیا کو دینی ہوگی، جس پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مالا کو طلاق دے دی۔ مالا سب سے مل کر اپنی پھپھو کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سبھی اس کے جانے پر اداس ہو چکے تھے۔
وہ ایک عرصے سے ان سب کے درمیان تھی. اس نے اپنی محبت سے سب کے دل جیت لیے تھے. وہ سبھی اس سے محبت کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے. مالا کا جانا انہیں کچھ دن اداس رکھنے والا تھا. مالا کی پھپھو اسے اپنی طرف لے گئی تھیں. انہوں نے مالا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی. وہ بہت غلط کر چکی تھی اپنی بھتیجی کے ساتھ، جس کی وجہ سے اسے کبھی سکون کی نیند نہیں سوئی تھی. مالا نے انہیں معاف کر دیا. انہوں نے مالا کی رضامندی سے اس کی شادی اپنے شوہر کے ساتھ مل کر ایک اچھے شخص سے کر دی. مالا ایک دفعہ پھر رخصت ہوئی تھی. وہ اب بھی کوئی خواب ساتھ نہیں لائی تھی، مگر مقابل نے ایک ہی رات میں اس کی آنکھوں کے خوابوں سے سجا دیا تھا. پھر اس کے شوہر نے وہ سارے خواب پورے بھی کیے. وہ خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی. اسے اس شخص سے محبت ہو چکی تھی جس شخص نے اس کے سارے درد سمیٹ لیے تھے. وہ مالا کا بہت خیال رکھتا تھا. مالا کو اپنے صبر کا پھل بہت خوبصورت ملا تھا، جس پر مالا اپنے رب کی شکر گزار تھی. زور زبردستی سے کوئی کسی کے لیے خوشی نہیں لے سکتا. اولاد کے ساتھ زبردستی کرنے پر آپ ان کے ذہنی سکون کو برباد کر کے انہیں ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. اسی لیے ماں باپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کی رضامندی جان لے، جو کہ اولاد کا بھی حق ہے.